अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। भारतीय खुफिया रॉ एजेंसी का एक और भांडा मैं कहूँगी फूट गया, क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा मछेरा जिसका नाम इजाज़ मल्ला, उसका आज इतराफ़ी बयान भी सामने आया और एक बाकायदा एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने, उनके हमरा थे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और दोनों ने यह बताया कि इजाज़ मल्ला वो मछेरा था जिसे रॉ ने डराया, धमकाया, पैसे भी दिए और उसको ये जॉब दी कि उसे पाकिस्तान रेंजर्स के, आर्मी के, नेवी के यूनिफॉर्म्स भी लेकर आने हैं, पाकिस्तान की कोई सिगरेट लेकर आनी है, पाकिस्तान की करेंसी लेकर आनी है और पाकिस्तान की जो मोबाइल सिम है किसी कंपनी की वो भी साथ लेकर आनी है। तो इससे ये उसने अपना इतराफ़ी बयान भी दिया है, इसके एवज़ उसको पैसे भी दिए गए और ये एक मछेरा जो कि वहाँ पर जिस वक्त ये तमाम तर चीज़ें लेकर जा रहा था भारत की तरफ, तो उसको गहरे पानियों में पकड़ा इस सारे साजो सामान के साथ, जिसके बाद ये इतराफ़ी बयान भी आया है। तो यही बताना था आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, वो पाकिस्तान में मुस्तकिल सरगर्म भी है और मे कॉन्फ्लिक्ट के बाद अपनी जो खिफत है, अपनी जो से हजीमत उठानी पड़ी, उसको मिटाने के लिए वो भरपूर कोशिश कर रही है कि किस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से वो अपने ऑपरेशंस जारी भी रखे और कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसका कि बारहा बहुत सारे हमारे सफारतकार भी कहते आए हैं कि ये बड़ा मुमकिन है कि भारत कुछ और भी कर सकता है। आज इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इन्फो खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम साहब, भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, उस जिस तरह से उसने यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, पहले भी हमने देखा था कि बलूचिस्तान में किस तरह से अनरेस्ट हुआ, कराची में किस तरह से असैसिनेशंस में वो इन्वॉल्व रहा और अब वो फितना उल हिंदुस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान के रास्ते आता है वो भी है। यानी इसका मतलब वो पीछे नहीं हटा है, वो अब भी ये शरारत करना चाहता है, बावजूद इसके कि उसने एक बड़ी ज़बरदस्त शिकस्त खाई है पाकिस्तान से मई में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। आज़ादी की कीमत मुस्तकिल निगरानी है और ये अब आज की जो खबर है इजाज़ मल्ला की, आप समझें कि वो पर्दे का एक छोटा सा कोना है जो ऊपर उठा है और हमें नीचे से इजाज़ मल्ला नजर आया। तो वो सब लोग जो शक करते रहे हैं कि ये सब नैरेटिव जो है ये सिर्फ सियासी इसका फायदा उठाने के लिए बात हो रही है। अब कुलभूषण यादव, मैं आपके नाज़रीन को याद करा दूं, जी बिल्कुल, उसको आज से 9 साल पहले गिरफ्तार किया गया था बलूचिस्तान में ही। वो ईरान के रास्ते ऑपरेट कर रहा था। तो लिहाजा ये आज का नहीं है। ये हिंदुस्तान हमेशा उसके जो ऑपरेशंस हैं इस किस्म के इंटेलिजेंस के वो जारी रहते हैं। गालिबन 2002 या 3 की बात है कि अजीत डोवाल जो थे वो कमर्शियल सेक्रेटरी के भेस में हिंदुस्तान की जो सफारत खाना है वहां मौजूद रहे हैं। उसका खुद भी वो जिक्र कर चुके हैं। सही। तो लिहाजा वो बहुत सारे इश्यूज में हमेशा उनकी कोशिश रही है और ये नहीं कि पाकिस्तान ये काम नहीं, पाकिस्तान भी ऑफ कोर्स हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो हर किस्म की जो हसास इश्यूज हैं उनके ऊपर निगरानी रखे हुए और रखे होगा। लेकिन ये बात हमें वाज़ेह होनी चाहिए, मैं इसको दोहरा रहा हूँ कि, और आपने भी दुरुस्त कहा कि अपनी जो से हजीमत उठानी पड़ी, जो उसके आई थिंक तकब्बुर की वजह से उन्होंने शायद कबल अज वक्त हमला कर दिया पाकिस्तान के ऊपर मई 2025 में। लेकिन अब उसका जो नतीजा है हमें क्लियर होना चाहिए कि अगरचे वो अपनी जो असल जंगी तैयारी है वो जारी रखेंगे। आपको मालूम है कि जिस दिन हम ये बात कर रहे हैं वो इस वक्त जो पाकिस्तान का जो जनूब है यानी कराची और सिंध, उसके साथ जो हिंदुस्तान का बॉर्डर लगता है वहां वो अपनी जंगी मशकें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और साथ नेवी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, एक वो जारी रखे हुए। लेकिन उनका फोकस ये होगा इससे पहले कि वो अपने तमाम जो कहते हैं ना कि ओवर्ट मिलिट्री एम्बिशंस हैं उसके ऊपर अमल दरामद हों कि वो पाकिस्तान को कोवर्ट तरीके से, जो कि बहुत अरसे से ये दोवाल डॉक्ट्रिन भी है कि पाकिस्तान को अंदर से नुकसान पहुंचाया जाए, पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जाए और
یہ بار یاد کرانا چاہیے ناظرین کو کہ وہ اعتراف کر چکا ہے ہندوستان کہ اس نے پاکستان میں درجنوں قتل بھی کروائے ہیں. بالکل. اور خیر یہ تو دنیا سے بھی نہیں ڈھکا چھپا خرم دستگیر صاحب. جو کچھ انہوں نے کینیڈا میں کیا، جو کچھ انہوں نے قطر میں ہوا، جو کچھ انہوں نے امریکہ میں کوشش کی، یہ سب کے سامنے ہے. لیکن دیکھیں ایک طرف یہ ہے، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ بھی بڑا ذکر کرتے آئے ہیں کہ ہم نے 7 طیارے گرائے. وہ بار بار 7 کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے جنگ رکوائی، ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا جنگ روکو ورنہ تجارت نہیں ہوگی، اور سیز فائر کرانے میں ان کا بڑا عمل دخل تھا. لیکن وہ بھارت کے ساتھ ڈیفنس معاہدہ کرتے ہیں، وہ بھی 10 سال کا. اس کو ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا یا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ جی یہ غالباً کوئی چوتھا معاہدہ ہے جو انہوں نے امریکہ اور ہندوستان کے درمیان ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں. تو اس میں پاکستان کے لیے فوری طور پر کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. کیونکہ جو ابھی امریکہ اور ہندوستان کے آپس کے جو تعلقات ہیں اس میں 2 باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ کا جو تمام جو آفیشل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی بھی پرو انڈیا ہے. ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، ان کی جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا بہت بڑا حصہ. لیکن چونکہ پالیسی خود امریکی صدر ڈرائیو کر رہے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت دبی ہوئی ہے. تو یہ جو آئی تھنک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، یہ بہت عرصے سے ان کی نیگوسیشنز جاری ہوں گی. تو انہوں نے جو پاکستان کا سعودی عرب سے جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کوئی جواب دینے کے لیے غالباً انہوں نے بھی اس کو فاسٹ ٹریک کیا ہے. کیونکہ امریکہ اس وقت بہت کم ممالک کے ساتھ اس قسم کے ارینجمنٹس کر رہا ہے اور یہ اتنی جلدی میں ہو نہیں سکتے. تو لہٰذا وہاں ایک ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی بھی پرو انڈیا ہے. صدر ٹرمپ جو ہیں ان کے جذبات ہم سب ان سے اچھی طرح آگاہ ہیں. اور ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آلریڈی امریکہ اور ہندوستان کے جو موجودہ معاہدے ہیں امریکہ اس سے بے حد مایوس ہوا ہے. ان کا یہ خیال تھا کہ ایسنچلی آپ دیکھیے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جو ویسٹرن ہیمسفیئر ہے یعنی نارتھ اور ساؤتھ امریکہ، اس میں اس کا جو تسلط وہ قائم اپنا رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. وہ اسرائیل کے ذریعے مشرق وسطیٰ پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور ان کی توقع یہ تھی کہ یہ جو ہم نے 3 بڑے دفاعی تعاون کے معاہدے ہندوستان سے سائن کر رکھے ہیں، اور ان سے بھی پہلے جو بہت ہی غیر معمولی تھا نیوکلیر سپلائز گروپ میں ہندوستان کو ایکسیپشن دلانے کا معاملہ، اس کے نتیجے میں ہندوستان بھی وہی کام کرے گا جنوبی ایشیا میں اور ایسٹ ایشیا میں، جسے وہ انڈو پیسفک کا نام دیتے ہیں، جو اسرائیل مشرق وسطیٰ میں کر رہا ہے. لیکن ہندوستان وہ کرنے میں ناکام رہا ہے، اور ہندوستان نے بجائے یہ کہ وہ امریکہ کے ایما پر چین کے آگے کھڑا ہوتا، انہوں نے ہمیشہ چین کے ساتھ مفاہمت کی ہے. تو یہ جو نیا معاہدہ ہے ہم آف کورس اس کو سنجیدگی سے لیں گے، اس کو پڑھیں گے بھی. لیکن یہ کوئی ہمیں اس میں گہرائی آتی ہوئی نہیں نظر آ رہی کہ امریکہ کا جو ٹرن ہے، ہو سکتا ہے صدر ٹرمپ کے جانے کے بعد جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے ایک دفعہ پھر اپنی جو جھکاؤ ہے اس کا اظہار کرے. لیکن فی الحال تو صدر ٹرمپ کا بڑا واضح ڈائریکشن ہے اور تمام جو امریکی گورنمنٹ ہے اسی پر عمل کرے گی. اچھا خرم دستگیر صاحب، اب ذرا ایک لوکل سیاست، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، 27ویں ترمیم کا بھی بڑا ذکر ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پنجاب حکومت نے جو اپنی قرارداد بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وفاق سے کہا ہے کہ اس کو ایک آئینی تحفظ یعنی کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ طور پر اگر یہ آ جائے تو ظاہر ہے کہ 27th امینڈمنٹ ہوگی تو یہ ایسا ممکن ہوگا. لیکن پیپلز پارٹی کے قائرہ صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ، وہ یہ کہتے ہیں، گزشتہ روز انہوں نے کہا اچھی بات ہے اس کو کانسٹیٹیوشن میں ہونا چاہیے، MQM کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی، لیکن ابھی بھی پنجاب حکومت نے جس قسم کا قانون بنایا ہے یا نظام وہ چاہتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی لوپ ہول موجود ہے. ابھی بھی DCs کا رول ہے، جبکہ جب تک کہ ایک امپاورڈ سسٹم نہیں ہوگا، جب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا کسی بھی بلدیاتی حکومت کا. اینڈ اٹ از آلسو ون آف دا ویز کہ اس کو مزید تاخیر کیا جائے، کیونکہ پنجاب میں ہوتے ہی نہیں ہے بلدیاتی انتخابات، آپ کو پتہ ہے. نہیں، پنجاب میں آخری 2 بلدیاتی انتخابات مسلم لیگ نون نہیں کرائے تھے، آخری دفعہ ہم نے کرائے تھے. بڑی مشکل سے سر، بڑی مشکل سے ہوئے تھے. 15 میں اگر آپ کو یاد ہو
باقی جماعتیں نے تو جو رہی ہیں انہوں نے تو بالکل بھی نہیں کروائے. تو اگر جو بھی کروائے ہیں وہ ہم نہیں کروائے ہیں تو یوں بھی اس دفعہ لگتا ہے کہ یہ بھی جو بھاری پتھر ہے وہ ہم ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ. لیکن جو قانون کے اوپر ہر ایک کی رائے اپنی ہو سکتی ہے. صوبائی اسمبلی اپنی اجتماعی دانش کو استعمال کرتے ہوئے اب ایک قانون بنا دیا ہے. ان کو ظاہر پیپلز پارٹی ہمارے حمایتی ہیں, وہ اس کے اوپر اپنی رائے مزید بھی دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے اخباروں میں ہی دیکھا کہ اس کو چیلنج بھی کریں گے اس قانون کو, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی چیلنج سمجھ نہیں آیا. جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے, دیکھیے اس پہ میں نے بھی کوشش کی, یہ اب جو خبریں اس ہفتے اٹھی ہیں, لیکن جو آخری آفیشل اس کے اوپر گفتگو ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر نے 3 مہینے پہلے اگست میں کی تھی. انہوں نے کہا تھا ایسی کوئی تجویز, ان کا اگر بیان غالباً ڈان اخبار نے کوٹ کیا تھا کہ ملک کا نظام جو ہے وہ مستحکم طریقے سے چل رہا ہے تو 27ویں ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. This is the last official statement that we have. اب اگر کوئی ایسا متن اس وقت تک قابل بحث نہیں آ سکتا جب تک آئین کے مطابق پاکستان کی کابینہ اس کو اپروو کر کے پارلیمنٹ میں نہ بھیجے. جب کابینہ کے سامنے کوئی مسودہ آئے گا اور اس کا متن سامنے آئے گا پھر ہم ضرور اس پر بات کریں گے. لیکن اگر پنجاب حکومت یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, ملک احمد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ آئینی ترمیم پھر 27ویں کہلائے گی نا, 26 تو ہو چکی ہیں. سو داغ بیل ڈال دیے انہوں نے. جی تو وہ دیکھیے وہ, لیکن جو سارا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میڈیا اس کو ڈسکس کرتا ہے, اس کا بلدیاتی انتخابات سے کوئی تعلق نہیں. وہ تو اور ہی سبجیکٹس جو ہیں وہ ریز ہوتے ہیں ہمیشہ میڈیا میں. تو اگر یہ ایک آنے والی اگر کوئی بھی جو آئین میں ترمیم ہونی ہے, جب بھی ہوگی 2 سال بعد بھی ہو سکتی ہے, اس کے لیے ایک ایجنڈا آئٹم جو ہے کم از کم پنجاب نے اپنا جو ہے وہ سبمٹ کر دیا ہے, پنجاب اسمبلی نے اپنی اجتماعی دانش میں. وہ جب بھی اگر کوئی پروسیس ہوگا تو اس میں وہ ایڈ ہو جائے. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب فار بینگ ود اس آن دی شو. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے, کل بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مزاحمت کے بجائے مفاہمت کی سیاست ہونی چاہیے ہے. ملاقات میں ہوا کیا, اس بریک کے بعد.